ومن آياته أن خلق لكم شیطان انسان اور شیطان جن ہر نبی کے دشمن بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ نے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، یعنی اللہ اگر چاہتا کہ دشمن نہ بنے تو وہ نہ بنتے، تو اللہ نے اس چیز کو ہٹایا نہیں، منع نہیں کیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو دشمن بنایا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے خود بنایا شیطان انسانوں کو، کیونکہ شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، سورۃ ناس میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی شیطان صفت، انسان بھی شیطان صفتی ہوتے ہیں۔ تو ترجمہ ہے سورۃ الانعام کا۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو دشمن بنایا، جو ایک دوسرے پر چکنی چپڑی باتیں القاء کرتے ہیں فریب دینے کے لیے۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، پس تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے جھوٹ گھڑتے رہیں۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمام شیطان، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یعنی سارے شیطان انسان اور شیطان جن جمع ہو گئے ہیں آپ کی دشمنی کے لیے اور مل کر آپ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو اے نبی آپ گھبرائیں نہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے اصلاح اور توحید کی دعوت دی تو سب لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ جب بھی کوئی پیغمبر سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آتا تو شریر انسان اور جن اس کی مخالفت کرتے، روڑے اٹکاتے، چکنی چپڑی باتیں القاء کرنے سے مراد یہ ہے۔ اب اس صورت میں، اس آیت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے پر چکنی چپڑی باتیں القاء کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چکنی چپڑی باتیں القاء کرنے سے مراد ہے وہ تدبیریں ہیں، اس سے مراد وہ تدبیریں ہیں جو شیاطین جنوں انس مل کر انبیاء خلاف کرتے ہیں۔ یعنی جن اور انسان، وہ بھی شیطان یہ بھی شیطان، دونوں مل جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو بات بتاتے ہیں۔ جن جو ہیں اپنے شیطان انسان دوستوں کے، جو ان کے دوست ہیں، ان کے کانوں میں القاء کرتے ہیں، باتیں ٹھونستے ہیں ان کے کانوں میں، بات ڈالتے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو، یہ نہ کرو وہ کرو۔ دوست ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے وہ۔ یہ دونوں پارٹیز یعنی شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں مل کر انبیاء کے خلاف کام کرتے اور ان کے خلاف آگ بھڑکا دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے؟ اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ اللہ نے کیوں نبیوں کی مدد نہ کی؟ اللہ نے کیوں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا؟ شیطان یا جن نبیوں کو تنگ کرتے رہیں، ان کے خلاف تدبیریں کرتے رہیں، ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی مشیت و رضا۔ اللہ کی یہ دو چیزیں ہیں، مشیت اور رضا۔ مشیت کا اور مطلب ہے، رضا کا اور مطلب ہے۔ تو کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ مشیت کا مطلب مرضی، یعنی اچھا کام ہو یا برا کام ہو وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب مرضی میں، اس سے مشیت میں اور رضا میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے کام سے راضی نہیں ہوتا، لیکن اس کی مشیت میں یہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ برے کام کرنے سے بھی کسی کو نہیں روکتے۔ تو مشیت اور رضا میں فرق یہی ہے کہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت رونما ہونے کا یہ مطلب ہے۔ ہم یہ ہے نا کہ ہر کام اللہ کی مشیت اور اذن کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس بات پر راضی ہے اور اس کو ہی پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ راضی ہے اس پر، یہ بات غلط ہے، لیکن وہ اس کی مشیت کے مطابق ہے، اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی واقعہ مارز وجود میں نہیں آتا جب تک کہ اللہ اس کا اذن نہ دے، وہ واقعہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ اذن دے تو وہ ہوتا ہے۔ یہ ہے مشیت۔
اور اس کے لیے اسباب مہیا نہ کر دے۔ قتل، ظلم، برائی اور کفر و شرک اللہ کی یہ مشیت کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی کفر بھی، قتل بھی، کوئی برائی بھی، یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ تمام چیزیں، غلط چیزیں، بری چیزیں بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں۔ دونوں قسم کے اچھے برے واقعات اللہ کی مشیت کے تحت رونما ہوتے ہیں، یعنی اچھے واقعات بھی اور برے واقعات بھی وہ اللہ کی مشیت کے تحت رونما ہوتے ہیں، مگر برے کام اللہ کی رضا کے مطابق نہیں، اور اچھے کام اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی اچھے کاموں میں اللہ کی رضا پائی جاتی ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، لیکن برے کاموں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ لیکن برے کام بھی ہوتے اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہیں، یعنی اچھے کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور برے کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اچھائی اور برائی دونوں قسم کی طاقتوں کو رونما ہونے دیتا ہے، اللہ روکتا نہیں ہے برے کاموں سے بھی، کسی کو زبردستی نہیں روکتا اللہ پاک، ان کو بھی ہونے دیتا ہے، اچھے کام بھی ہونے دیتا ہے، برے کام بھی ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور والی مخلوق جنوں اور انسانوں کو ارادہ و عمل کی آزادی بخشی ہے۔ جنوں کو بھی آزاد کر دیا، انسانوں کو بھی آزاد کر دیا، عقل دے دی کہ یہ رستہ برا ہے اور یہ رستہ اچھا ہے، اب جو چاہے اپنا لو، آزاد ہو تم۔ تو اس لیے غلط کام کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو، برا کام کرنے والوں کو بھی اللہ روکتا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ زبردستی کسی کو برائی کرنے سے نہیں روکتا، دونوں قسم کی طاقتوں کو کام کرنے کی مکمل آزادی ہے، لہٰذا اللہ کسی کو برائی کرنے سے زبردستی نہیں روکتا۔ دونوں قسم کی طاقتوں کو کام کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن اللہ کریم خیر کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور شر کی طاقتوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شر کی طاقتیں یعنی شیاطین، یہ برائی کی طاقتیں، شیطان وغیرہ، شیاطین، جن و انس، کچھ بھی غلط کام نہ کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو، اور نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے، مگر ان بری طاقتوں کو زبردستی روک دینا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہ جو بری طاقتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں روکتا، ان کو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے کرو، تم کرتے جاؤ، لیکن اللہ کی اس میں رضا نہیں ہوتی، اللہ ان پر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے باغیوں کو بھی کام کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ نیک لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے باغیوں کے خلاف جد و جہد کریں۔ اللہ کی تائید و نصرت نیکی کا حکم دینے والے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کی صحیح اور جد و جہد کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کی تائید و نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، مگر اللہ غلط لوگوں اور شیطانی طاقتوں کو زبردستی ختم نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل ایمان اللہ کے سہارے گھروں میں بیٹھے رہیں اور لڑائی کے لیے میدان جنگ میں جا کر لڑائی نہ کریں، اس میں شامل نہ ہوں، اور اللہ ان کے دشمنوں کو برباد کر دے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسے ہوتے ہی نہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے، اللہ کا دستور ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا یعنی اسباب کی دنیا ہے، اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ ہمارے پیغمبر اسلام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر گھر میں بیٹھے رہتے اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو برباد کرتا، لیکن یہ اللہ کا دستور نہیں ہے۔ ہاں، اگر اہل ایمان، یعنی ایک بات ہے کہ اہل ایمان تمام اسباب کے ساتھ، سارا سامان جنگ، لڑائی وغیرہ کا لے کر، تمام اسلحہ وغیرہ تمام اسباب کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر لڑائی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرے گا اگر وہ جا کے لڑیں گے ان کے ساتھ۔ تو یہ سب کچھ اسباب اور جد و جہد کی وجہ سے ہی ہوگا، بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا جو اس کا سبب بن سکے۔ اللہ شیاطین جن و انس کو زبردستی اہل ایمان کے راستے سے نہیں ہٹائے گا، یہ کام اللہ کی مشیت میں شامل نہیں۔ اگر شیطانی قوتوں کو زبردستی تباہ و برباد کر دینا اللہ کی مشیت میں ہوتا تو پھر وہ انہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ تمام جنوں اور انسانوں کو فرشتوں کی طرح ہدایت اور ایمان بخش دیتا، وہ گناہ کر ہی نہ سکتے، ان میں شر کی طاقتیں آتی ہی نہ، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر پیدا فرما دیتا، پھر نیک اور اصلاح کرنے والے انسانوں کی ضرورت ہی کیا تھی، اور پھر پیغمبروں کی ضرورت ہی کیا تھی۔ پیغمبروں کی ضرورت بھی اسی لیے پڑی تاکہ وہ آ کے دنیا میں اللہ کا پیغام دیں، ان کو صحیح طریقہ بتائیں۔ اسی طرح اللہ کفر و شرک اور شریر جن اور انسانوں کو پیدا ہی نہ فرماتا اگر یہ بات ہوتی تو، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ دنیا میں خیر و شر کی طاقتیں کام کرتی ہیں،
جدال و قتال ہوتا ہے، لیکن اللہ خیر کے ساتھ ہے، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ گمراہ آباء و اجداد کے طریقے پر اڑے رہنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اب ایک یہ معاملہ ہے، دیکھو جیسا باپ ویسا بیٹا ہوگا، بیٹا اپنے باپ کے دین اور مسلک پر ہی چلے گا، یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ سورۃ البقرہ آیات 170 تا 171 مفہوم ہے اس کا۔ جب ان کو احکام الہی کی تعمیل و پیروی کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، ہم تو وہی کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، ہم تو کوئی اور نیا طریقہ نہیں اختیار کریں گے۔ اگر آباء و اجداد نے عقل سے کام نہیں لیا تو ان کی پیروی درست نہیں۔ جس طرح اندھے، بہرے اور گونگے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی انہی کی طرح ہیں، یہ بالکل اندھے، گونگے اور بہروں کی طرح ہیں یہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ بھئی اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے آباء و اجداد، دادا پردادا وہ حق پر نہیں تھے، حق پرست نہیں تھے، تو یہ مطلب نہیں کہ اب تم ان کا دین اختیار کر لو۔ اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے۔ اور یہ لوگ بالکل ان کی طرح ہیں، اصلاح کی بات سننا چاہتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، بس ایک فضول سی بات ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کام نہیں لیا تو کیا ان کو بھی نہیں لینا چاہیے؟ یعنی اگر انہوں نے کوئی عقل کی بات نہیں سیکھی، انہوں نے کوئی غور و خوض نہیں کیا اللہ کی قدرت پر، اللہ کی کائنات پر، تو اب ان کے پیچھے لگنا نہیں چاہیے، تو تم ہی عقل و شعور سے کام لے لو۔ یہ لوگ ان بے عقل جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ان کی مثال دیتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے جانوروں کی طرح ہیں جو چرواہے کی آواز پر حرکت کرتے ہیں، چرواہے کے پیچھے پہ چلے جا رہے ہیں اور بغیر سمجھ بوجھ کے اس کی آوازوں پر حرکت کرتے ہیں، لیکن چرواہے کی آواز کا مطلب نہیں سمجھتے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے اور چرواہا کیا کرے گا، لیکن بس وہ آواز لگاتا ہے اور یہ ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، دوستوں، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا مسلک ہے، جو بھی کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کا ہے، آپ بالکل خالص اللہ کے ہو کر سوچیں، غور کریں کہ قرآن مجید کیا فرماتا ہے اور احادیث میں کیا چیزیں آئی ہیں۔ آپ ان کے مطابق چلو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہدایت حق ہی ہے، آپ کو حق کی ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے اپنے باپ دادا والا دین چھوڑ کر قرآن والا دین اور وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے بھیجا ہے، نازل کیا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے پیغمبروں نے اپنی دیگر انسانوں تک پہنچایا، جو اللہ کا بھیجا ہوا فرمان ہے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین ہیں، وہ وہی دین حق ہیں۔ اس لیے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اچھی طرح سے احادیث کا مطالعہ کریں، اگر نہیں تو کسی سے سن لیں، تو سنی سنائی باتوں پر یقین کم کریں، بلکہ خود سوچیں اور غور و فکر کریں کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم